يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. آیہ مبارکہ کے یہ الفاظ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اس آیہ مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر شریف میں ارشاد فرمایا الاسباب التی یطلب بها الرزق. فرماتے ہیں کہ وہ اسباب جن کے ساتھ رزق طلب کیا جاتا ہے ستہ انواع، وہ 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں جن کے ساتھ بندہ اپنا رزق حاصل کرتا ہے. ان میں فرمایا اعلیٰ کسب نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں سب سے اعلیٰ رزق جو ہے وہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی کمائی ہے. وہ آقا علیہ السلام کا رزق ہے جو سب سے افضل کمائی ہے. وہ کیا ہے جی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا ہے. میرے ہتھیاروں کے نیچے، مطلب یہ ہے میرے ہتھیاروں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے میرا رزق رکھا ہے. اور رب تبارک و تعالی نے وجعل الظل والصغار على من خالف امری. اور اللہ تبارک و تعالی نے ذلت اور رسوائی اس بندے کے مقدر کر دی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے. جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، ذلت اور رسوائی اس بندے کا مقدر ہے. یہ اللہ تعالی نے لکھ دی ہے اس کے لیے. یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو صحیح فرمایا ہے. فرماتے ہیں فجعل اللہ رزق نبیہ فی کسبہ لفضلہ وخصہ بافضل انواع الکسب. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کی کمائی کو سب سے افضل کمائی فرمایا، سب سے افضل کمائی بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی کمائی کو. فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کی کمائی ہے اس کے نتیجے میں اسلام کو غلبہ ملتا ہے. اسلام کو غلبہ ملتا ہے، یعنی کہ تلوار کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوگا، جہاد کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوگا تو اس کے نتیجے میں مسلمان ہی غالب آئیں گے نا. مال ہاتھ آیا مطلب کافر مغلوب ہوئے ہیں، مال ہاتھ آیا مطلب اسلام غالب آیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ وہ کمائی ہے جس کمائی سے امت آج محروم ہوئی پڑی ہے کہ نہیں. ان کو یہ تقویٰ لگتا ہے، بہت بڑے پرہیزگار ہیں کہ یہ والی کمائی کھائیں. یہ اس کمائی کی بات کی جائے تو کہتے ہیں لو جی اسلام ایسی بات کی اجازت دیتا ہے. جو کچھ خود کھا رہے ہیں اس کا حساب ہی کوئی نہیں. رشوت ہو گئی، سود ہو گیا، سارا نظام ہی سارا کفر کا، کمائی ساری حرام کی، اس پہ سارے راضی بیٹھے ہیں. جس کمائی کو خالق اور مالک نے افضل ترین کمائی فرمایا ہے اس کی طرف اس کی بات کریں تو انہیں آر محسوس ہوتی ہے. یہی فرمایا تھا نا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے دور میں اسلام جو ہے نا ہمارے لیے یہ عزت کا سبب ہے، ہمارے لیے فخر کا سبب ہے. ہمیں ایک وقت آئے گا لوگوں کے لیے یہی لوگ جو ہے اسے اپنے لیے حقارت کا سبب سمجھیں گے. اسلام مسلمان رہنا اپنے آپ کو حقیر کہیے یار مسلمان ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات، اسلامی تہذیب اپناتے ہوئے ہمارے لوگوں کو کتنی شرم آتی ہے. اسلامی نظام حکومت کی بات کی جائے تو لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں مارے جائیں گے، رگڑے جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارا، تو ہم تو کھا پی بھی نہیں سکیں گے، ہم تو باہر گھوم پھر بھی نہیں سکیں گے. یہ ذہن میں آتا فوراً ان کے. حالانکہ ان کو نہیں پتا مدائن سے، جب مدائن میں نصرانی تھے، صحابہ اکرام علیہ مردوان کی فوجیں جب وہاں سے جانے لگی نا اور دوسری طرف اس طرح نصرانیوں کی فوجیں آنے لگی تو وہاں کے نصرانی جو ہیں جھولیاں اٹھا کے دعا کر رہے تھے یا اللہ انہی فرشتوں کو واپس لے آئے، یہ ہمارے محمد مذہب یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو لے جائے یہاں سے. یہ نہ آیا ہمارے پاس. بتائیں ہمارے تو مسلمانوں نے ایسی خدمتیں کی ہیں، یہاں تک کہ دوسرے مذہب والے لوگوں کی خدمتیں کی ہیں.
یہ تو آج دیکھ لیں، جب نظام اسلام کا ہو نا تو پھر کافر بھی دعا کرتا ہے یا اللہ مسلمان حاکم بنے ہمارے یہاں، اور جب نظام کفر کا ہو تو مسلمان بھی روتے ہیں یا اللہ ان ذلیلوں کو لے جا ہمارے پاس سے، مسلط نام نہاد مسلمان ہیں، پھر ان مسلمان دعائیں کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ہاں کئی دو طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو شروع دن سے نفرت کرتا ہے ایک حکومت سے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو شروع میں لے کے آتا ہے، نعرے لگاتا ہے، جب 2-4 سال میں وہ دانت دکھاتے ہیں پھر وہی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں آخری 2.5 سال، اے جاوے جاوے، پہلے کہتے ہیں آوے آوے، جب وہ ان کو دانت دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جاوے جاوے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن قربان جائیں جب حکومت اسلام کی ہو تو پھر مدائن کے لوگوں نے پھر وہ منظر دیکھا، حضور کے صحابہ وہاں سے جا رہے ہیں، نصرانیوں پر حکومت کرنے آ رہے ہیں، نصرانی چلا رہے ہیں، نصرانی گڑگڑا کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان فرشتوں کو واپس لے آ، یہ تو ظالم قصاب ہیں، یہ تو بھیڑیے ہیں جو ہم پہ مسلط ہونے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا، اس پہ کسی کو اعتراض ہوتا ہے، کسی کو الجھن ہوتی ہے کہ جناب اسلام نے کس کمائی کو افضل ترین کمائی کہا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہاں جی، وہ پھر ذرا ملکہ برطانیہ کے جو ماتھے پہ 2 ہیرے لگے ہوئے تھے ذرا ان کی تاریخ بھی بتا دیں ہمیں، وہ کہاں سے چوری کیے انہوں نے؟ ایک اندلس سے چوری کیا انہوں نے، ایک یہیں سے لے گئے ہیں ہمارا چوری کر کے، یہ دونوں ہمارے تھے ہیرے، جس نے ماتھے پہ لگا رکھے ہیں پھر بھی ان کو کوئی چور نہیں کہتا یار، وہ کہتے ہیں چوری ایسی صفائی کے ساتھ کرو کہ لوگ مانے ہی نہ کہ تم چور ہو، اگر پھر بھی کوشش کر کے وہ کتاب جو ہے نا، وہ ہر بندہ ویسے کوشش کر کے وہ کتاب پڑھے، برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، یہ صرف ہندوستان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس میں، یہاں سے کیسے لوٹ کے گئے ہیں، ان کے تاجر آئے تھے یہاں پہ، تجارت کرنے آئے تھے، ان کے کاروباری لوگ آئے تھے یہاں پہ، کام کرنے آئے تھے، انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ تو سونے کی چڑیا ہے بھائی ہندوستان، مغلوں کی حکومت تھی، مسلمان حکمران تھے، ان کے تو منہ سے رالے ٹپکنے لگی، پھر جا کر کے انہوں نے بدماشی کی ساری، میں یہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، یہ ٹرین انہوں نے آپ کے سواری کے لیے اور میری سواری کے لیے نہیں بنائی تھی کہ جناب قصور سے کراچی سے ٹرین آتے ہوئے قصور سے دودھ اٹھاتی آئے گجروں کا، اس کی ٹرین نہیں بنائی تھی انہوں نے، یہ تو یہاں سے سامان لاد لاد کے لے گئے تھے، ہاں جتنا بھی جہاں کا سامان تھا سارے کا سارا لے گئے یہاں سے، یہاں کیا چھوڑا انہوں نے، کباڑ چھوڑا سارا ان کے پاس، اور آج تک کھجل ہو رہے ہیں سارے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا، اگر کسی بندے کو یہ مسئلہ ہو کہ جناب نہیں، تو پھر آج بھی دیکھ رہے ہیں جس ملک سے تیل نکلتا ہے وہاں پہ قبضہ کس کا ہو جاتا ہے؟ امریکہ کا ہو جاتا ہے، جو صاحب تقوی و طہارت ہے اسی کا قبضہ ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ اور یہاں پہ پاکستان میں کئی جگہوں پہ سونے کے خزانے نکلے ہیں، سونے کے پوری کانیں نکلی ہیں سونے کی، نمک نکلے پاکستانیوں کا، پانی نکلا ہے پاکستانیوں کا، سونا نکلا ہے وہ امریکہ کا، ہے جی، ہے یا نہیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ ظلم ہماری قوم جو ہے نا وہ ایسی، بس غلام جب بن جائے نا بندہ تو اس کو پھر آقا کی بدماشی نظر نہیں آتی، یہ پکی بات ہے، غلام ہو نا، غلام کو آقا کی بدماشی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا پالتو ہوتا ہے نا، اس سے روٹی لے کے کھاتا ہے۔ شہباز شریف نے خود فرمایا تھا، حضرت جو ہمارے پچھلے وزیر اعظم رہے ہیں مرحوم، انہوں نے خود فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے ہم امریکہ سے کیسے لڑ سکتے ہیں، بھائی وہ تو ہمیں روٹی دیتا ہے، جب حکمران ہمارے منہ سے کہہ دیں ہمیں روٹی دیتے ہیں ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر وہ تو جو مرضی آئے رکھے اٹھائے لے جائیے جو مرضی کرے۔ یہاں تو کسی جگہ سے تیل نکلنے بھی لگے، وہ ذخائر نکلنے بھی لگے، اربوں روپیہ لگا لیتے ہیں، جب حکومت وہاں سے فون آتا ہے خبردار تم نے یہاں سے نکالا، یہ ہم نے نکالنا ہمارا حق ہے جی، یہ پھر عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں، بھائی سائنسدانوں نے جھوٹ بولا تھا، تجربہ کاروں نے غلط بیانی کی تھی، وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا، سائنسدانوں کا منہ کالا کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ سچی بات ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا ان کو، اور پوری قوم کو آج، اور عورتیں خواتین جو ہیں وہ آرٹیفیشل زیورات پہن کے گھوم رہی ہیں، وہ 200 روپے کا 400 روپے کا سیٹ آتا ہے، پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے۔ بڑا عرصہ پرانا ایک دوست ہے ہمارے، وہ ان کی شادیاں تھی گھر میں 2 بچیوں کی، تو وہ لینے لگے، تو زیورات انہوں نے خریدے، تو لیے انہوں نے سنارے سے، تو 400 روپے میں۔ میں نے کہا یار یہ اتنے زیورات 400 روپے میں بنوایا آپ نے، کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی بتاتا ہوں، جب وہاں سے نکل کے آگے جا کے وہ کہنے لگا یہ تو نقلی ہیں حضرت، کیا کریں، اب رہا ہی نہیں کچھ تو کیا کریں۔ اب وہ نقلی پہن کے جو عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ڈاکو پڑ جاتے ہیں، نقلی 400 روپے کا چھینتے ہوئے جان چلی جاتی ہے، وہ گولی مار جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے کائنات نے آگے دیکھیں جی، دوسری کمائی جو ہے
وہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکل الرجل من عمل یدہ، وہ مرد کا اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا ہے، وہ جو بھی ہو حلال، جی حلال طریقے سے کمایا گیا ہو تو اپنے ہاتھ کی کمائی۔ اور اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من عمل یدہ، میں بے شک سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کے کھاتا ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے واقع، فرمایا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، زیرہ بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو آپ کے ہاتھ کے تابع کر دیا تھا، آپ کو آگ نہیں لگاتے تھے جس سے آگ لوہے کو موڑنا پڑے نرم کر کے، ایسے لوہے کو پکڑتے تھے جس طرح موڑتے تھے مڑتا جاتا تھا، ایسے زیرہ بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ زیرہ جنگی لباس ہوتا ہے، وہ بولا آپ اپنے ہاتھ سے موڑتے اور بناتے، پورا لباس تیار کر دیتے اور اسے بیچا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ میں ہنر رکھا تھا۔ اور فرمایا کہ وروی ان عیسیٰ علیہ السلام کان یاکل من غزل امہ، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کی اماں چرخہ کاتا کرتی تھیں، اسی چرخے کے کاٹنے سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا وہی کھایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہاں جی وہی آپ کھایا کرتے تھے۔ اور یہ ذہن میں رہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ اپنی بچیوں کو چرخہ کاٹنا سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ چرخہ کاٹنا سکھاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ میں جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں آپ نے اپنی اماں کو، دادی اماں کو دیکھا ہو گھر میں چرخہ ہو اور وہ کاٹتی ہوں، ہاں جی میری اماں بھی چرخہ کاٹا کرتی تھی، اسی چرخے کے پیسے سے کوئی نہ کوئی خرچہ مجھے بھی میسر آتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چرخہ جو ہے اب تو خیر روانہ ہی ہو گیا گھروں سے، ہیں وہ جو گھروں میں سلائی پڑائی کا کام کرتے، مطلب یہ کہ چرخہ کاٹنا آقا علیہ السلام نے کہ اپنی بیٹیوں کو چرخہ سکھاؤ، چرخہ کاٹنا سکھاؤ۔ اور یہ چرخہ کاٹنا جو ہے نا یہ کوئی ایسا شاندار کام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس بھی یہ چرخہ ہوتا تھا، ہاں جی وہ بھی چرخہ کاٹا کرتی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں امام فرماتے ہیں کہ تیسری قسم جو ہے نا اس کی کمائی کی جو بہترین کمائی ہے، فرمایا کہ وہ ہے تجارت۔ وہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ وہ تجارت ایسی اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر جنتیوں کو اجازت دینا جاؤ تجارت کر لو، کیا کر لو؟ تجارت کر لو، تو وہ دو چیزوں کی کریں گے، ایک کپڑے کی، ایک خوشبو کی، عطر کی۔ کریم آقا علیہ السلام جب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے لگے تھے تو اس وقت 400 روپے اور کچھ پیسے میں، 400 روپے اور اس میں کچھ زائد تھے، اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کی زرہ بکوائی تھی کہ زرہ بیچ کے گھر کی ضروریات کی چیزیں لے آئیں، ہیں جی۔ اس میں جو سب سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے تھے نا وہ خوشبو پر خرچ ہوئے تھے، عطر پر خرچ ہوئے تھے، وہ آقا علیہ السلام نے منگوایا تھا ان کے لیے۔ بہرحال اچھا یہ بھی ذرا ذہن میں رہے، کئی لوگ جو ہے نا وہ عطر لگاتے ہیں نا، خوشبو لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں کو لگا دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بھی تیل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تیل ہوتا ہے۔ اور تیل لگانے کی جگہ کون سی ہوتی ہے بڑا؟ داڑھی اور سر کے بال ہے، یا پھر جسم پہ بندہ لگا لے، ہاتھوں پہ لگا لے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور ہم کپڑوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کپڑے بھی تھندے ہیں بھی، خوشبو چاہے چلی جائے لیکن لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا حاجی صاحب نے خوشبو لگائی ہے، یا پھر کھانا کھاتے وہ لقمہ جا گھسڑا بغل میں انہوں نے، جی یہ ذرا نا دھیان کیا کریں۔ کئی سارے دوستوں کو دیکھا ہے وہ جناب پکڑ کے جناب ایسے لگا لیں، کئی تو شیشے پکڑ کے ایسے مل رہے ہوتے ہیں، ہاں جی کیا طریقہ یار ہیں، ہمیں لگانی نہیں ہوئے۔ بندہ تھا نا مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کسی علاقے میں گیا عطر بیچنے کے لیے، عطر بیچنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک بندے نے کہا یار کیا لے کے جا، وہ سندوکڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں عطر والے، اس نے کہا کیا لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار عطر ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ ہمیں بھی۔ اس نے جب ڈھکن کھولا اور تھوڑی سی لگا دی اس کے ہاتھ کو، اس نے چاٹ لی۔ جب اس نے چاٹی اس نے کہا یار اس شہر کے لوگ اتنے نکمے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عطر کیا کرتے ہیں۔ اس نے چاٹ لی ہے، وہ اپنی سندوکڑی پکڑا اور بھاگا۔ اس نے کہا جہاں جس چیز کے بارے میں تعارف ہی نہیں ہے وہاں کیا بیچوں گا میں۔ وہ بھاگ رہا تھا، بندے نے پوچھا، سیانا لگ رہا تھا، اس نے کہا یار خیر تو ہے، کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا یار عطر بیچنے آیا تھا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا بندے کو دکھائی، وہ چاٹنے لگ گیا۔ اس نے کہا اس نام مراد کو کیا پتہ یار، ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگ ہیں، مجھے دکھاؤ۔ اس نے دیکھا اور سونگ کے کہنے لگا بے وقوف کو کیا کہیں، یہ تو روٹی کے ساتھ کھانے والی شہد روٹی کھا گئے نام مراد۔ اب بتائیں ایسے علاقے میں وہ بیچارہ کیا بیچے گا؟ عطر اپنا نہیں بیچ سکتا نا۔ اسی طرح کر کے جہاں پہ
کفر عام ہو چکا ہو، بے دینی عام ہو چکی ہو، کفر کے شعار عام ہو چکے ہوں، اسلام کے شعار مٹتے دکھائی دے رہے ہوں، اسلام کے آثار جو ہیں وہ ان کی روشنی ماند پڑ رہی ہو، وہاں پہ بھی اسلام کا اور قرآن کا حدیث کا عطر لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. ہاں جی، آپ نظام خلافت اسلامی کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں جی خلافت اسلامی ہے، پھر نظام کیسے چلے گا؟ اچھا بھلا مولوی کہنے لگا بھی اگر اسلام کی حکومت آ جاتی پھر چلاؤ گے کیسے؟ میں نے کہا جس طرح اسلام نے 1200 سال پہلے چلائی ہے اسی طرح آج بھی چلائے گا. یہ کیا ہوا بھائی؟ تو پھر یہی حال ہو جاتا ہے جس طرح وطر والے کا ہوا تھا. بہرحال چوتھی کمائی جو ہے نا، ہاں تیسری کمائی ہماری تجارت ہے. میں کہ کانت عمل جل صحابہ، میں کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل ترین صحابہ ان کا کام یہ تجارت تھا، اور خاص طور پر خاص سال مہاجرین، خاص طور پر مہاجرین کا کام یہی تھا. تو میں اس پر جو ہے نا وہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات پر یہ بیان ہوا ہے یہ تجارت کا کام جو ہے نا اس کی فضیلت. چوتھا کام جو ہے وہ ہے الحرث والغرض، کھیتی باڑی کرنا. کیا کرنا؟ کھیتی باڑی کرنا. ہاں جی، اور شجرکاری کرنا، باغات لگانا. یہ کام جو ہے کھیتی باڑی بھی ہو گئی اور باغات لگانا بھی. ہاں جی، غرض میں سارا کچھ آ گیا. اچھا، یہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درخت لگا رہے ہو نا تمہیں پتہ چل کہ ادھر قیامت آ گئی ہے، تمہارے ہاتھ میں درخت ہے پھر بھی لگا دو. یعنی یہ کبھی بھی نہیں سوچنا یار اگر میں لگاؤں گا تو بعد میں نفع نہیں ہوگا، کیا کروں گا میں؟ نفع نہیں اٹھا پاؤں گا میں، نہ تو نفع نہیں اٹھا پائے گا، تیرے بعد آنے والے نفع اٹھائیں گے. ایک بوڑھا بندہ تھا نا، خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا بندہ جو ہے وہ درخت لگا رہا ہے. انہوں نے ہارون رشید رحمہ اللہ نے فرمایا یار تو بوڑھا ہو گیا ہے تو پھر درخت لگا رہا ہے، تجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو مر جائے گا. اس نے پھل دینے کو 5-7 سال بعد، اتنی تیری عمر ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا یہی سوچتے میرے پرانے بھی بوڑھے، میرے وڈیرے، تو میں کبھی پھل نہ کھا پاتا، میں کبھی پھل نہ کھا پاتا. تو وہ بھی سوچتے کہتے جو ہماری تو عمر ہی رہ گئی. تو انہوں نے لگایا، میں نے کھایا، میں لگاؤں گا ہمارے آنے والے کھائیں گے. ہارون رشید بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پیسے نکالے، اس نے کہا یہ لو بھائی. اب بوڑھا پتہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا خلیفہ جی آپ فرمانے لگے تھے کہ یہ 500 سال بعد پھل دے گا، میں بھی لگا رہا ہوں، مجھے تو اس نے پھل دے دیے. اس نے اور پیسے دے دیے، اس نے اور پیسے دے دیے. اس نے کہا یہ لیں جی، یہ بھی نام بند ہے. آپ نے بڑی اچھی بات سنائی ہے. تو بھائی یہ نہیں دیکھنا. اب اسی طرح کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات اور بیٹھ چکی ہے، کتاب PDF میں ہونی چاہیے. کس میں ہونی چاہیے؟ چھپوائیں نا، یہ ہارڈ کاپی نہ ہو، سافٹ کاپی ہو بس. ہاں جی، وہیں پہ موبائل پہ بھیجی، وہیں پہ پڑھی اور جان چھوٹی. یہ سسٹم نہ ہو. یہ انتہائی ایک، میں آپ کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہودی کی طرف سے، یہودی اور نصرانی کی طرف سے. جیسے جو یہ میری بات وہ جلدی سمجھیں گے جن کا تعلق کھیتی باڑی کے ساتھ ہے، کھیتی کرنے والے ہیں. آج ان کو پتہ، یہ آپ بھی باہر سفر کرتے ہوں گے، باہر جو نیچے برج بنے ہوتے ہیں وہاں پہ زراعت کے حوالے سے لکھی ہوتی ہیں، تعلیمات لکھی ہوتی ہیں محکمہ زراعت والوں کی. کیا کیا انہوں نے؟ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ منظور شدہ بیج استعمال کریں. منظور شدہ بیج کون سے ہیں؟ جو باہر سے آ رہے ہیں، ہائی بریڈ بیج ہیں جی. آپ جوار دیکھ لیں، آپ گندم دیکھ لیں، آپ کپاس دیکھ لیں، ہر چیز جو ہے، پھل تک آپ دیکھ لیں، سبزیاں تک دیکھ لیں، سب کے بیج جو ہے وہ باہر سے آ رہے ہیں. ایسا ایسا اپنے پاکستانی بیج جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اب ہمارے بیج کیا ہوتے تھے؟ وہ بیج کاشت کرتے تھے، اگلے سال کا بیج اسی میں سے نکلتا تھا، اگلے سال کا بیج اسی میں سے نکلتا تھا. وہ چاہے پھل ہوں، چاہے سبزیاں ہوں، چاہے کچھ ہو. ہاں جی. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہر سال نیا بیج خریدنا ہے. جو ایک بار کاشت کیا، ہاں جی، اس سے دوبارہ بیج نہیں نکلے گا. اب بتائیں نقصان کس کا ہوا؟ کاشتکار کا ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ غریب کا ہوا. ہر سال جب بیج خریدیں گے تو نفع کس کو ہوگا؟ یہودی اور نصرانی کو نفع ہوگا. ایک نفع تو یہ ہو گیا اس کا کہ ہمارا بیج ختم کیا اس نے، ہمارا جو نسلوں سے چلا آ رہا تھا بیج، ہمارا جو کچھ ہم کاشت کر رہے تھے وہ سارا گیا. اور ہم لوگ بھی صرف اس لالچ میں یار وہ جلدی پھل دے دیتا ہے. ہاں جی، ایک فصل کے وقت میں 2 فصلیں اٹھائی جا سکتی ہیں. ہم نے بھی لالچ کیا، ہم نے بھی وہی بیج لے لیا، بدلے میں ہمارا اپنا بیج چلا گیا ہم سے، ہم وہ کھو بیٹھے. اگلا نقصان کیا ہے؟ جس طرح کورونا میں انہوں نے ہر شے بند کی تھی نا، وہ کسی بھی وقت آپ کا بیج بند کر سکتے ہیں. جب تک انہیں نفع آتا رہے گا ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی بھی کوئی بندہ یہاں سے اکڑ کرے گا اسے بیج بند کر لینا ہے. انہوں نے کہا بھی لوگوں کاش کر کے دکھاؤ. ہیں یہی بیج والا حال اس نے ہمارے ساتھ کتابوں کا کیا ہے.
بڑے بڑے مولویوں کو ذہن بن کے کتاب PDF ہونی چاہیے، کتاب PDF ہونی چاہیے۔ اب پورا میڈیا جو ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہودی کے قبضے میں، مسلمانوں کے قبضے میں تو نہیں ہے۔ یہ تو اپنے کسی عالم کا نام لکھ دیں تو فوراً پیج بلاک، فوراً چینل ختم۔ اب تو یوٹیوب پہ بھی ختم کرنے لگے ہیں، پہلے فیس بک سے اڑاتے تھے، اب یوٹیوب سے بھی اڑا دیتے ہیں وہ۔ تو جب ساری کتابیں ہماری جا رہی ہیں، بڑے بڑے مکتبے ہمارے علاقے میں، پورے ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اتنی بڑی لائبریری ہے ہمارے علاقے میں، سردار پور شریف لائبریری جو ہے بہت بڑی لائبریری، کبھی اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو یہاں دیکھے تھے، مسجد اقصیٰ کا امام وہاں پہ آئے ہوئے ہیں جی، بڑے بڑے حرمین کے ائمہ وہاں پہ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے، لیکن اب تو وہاں جائیں تو اکیلے وہ بیچارے لوگ پھرتے ہوتے ہیں جی، کتابیں ایسے پڑھی ہوئی ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں لوگ آتے ہیں سیلفی لینے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے، ہر وقت رش ہوتا ہی نہیں لوگوں کا، بس کتاب کوئی نہیں پڑھتا، تصویریں بنا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں جی۔ پوری پوری لائبریریاں جو ہیں ساری کی ساری اٹھا کے انہوں نے PDF بنا دی ہیں، انہوں نے ساری نیٹ پہ ڈال دی ہیں۔ اب یہودی بے دین جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ کب یہ سارا اپنا اثاثہ جو ہے اس پہ رکھ دیں اور کب میں جناب صرف ایک بٹن دباؤں اور سر کو ختم کر دوں، کچھ بھی نہیں رہنا ان کے پاس۔ کاش کہ ہم لوگ سمجھیں، مولوی لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے، خدا کے بندے ذرا غور کریں، اور یہ یہودی کا فتنہ ہے، نصرانی کی طرف سے اٹھا ہوا فتنہ ہے جو تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، آہستہ آہستہ تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ آپ کی کتابیں ساری وہ لے گیا، آپ کے بیج سارے لے گیا، ایک ایک چیز تہذیب آپ کی لے گیا، تمدن لے گیا، نظام خلافت لے گیا، اور کیا کیا چیز دو گے اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، اور چوتھی تو یہ ہو گئی جی کاشتکاری اور شجرکاری۔ پانچویں کیا ہے؟ پانچویں فرمایا کہ اقراء القرآن و تعلیمہ والرقیہ۔ اللہ اکبر۔ ماتے قرآن پڑھانا اور اس کی تعلیم دینا، سکھانا، والرقیہ اور دم کرنا۔ ہاں جی، دم کے بھی پیسے لینا جائز ہے، قرآن پڑھانے کے پیسے لینا بھی جائز ہے، ہیں جی، قرآن پڑھانے کے پیسے لینا جائز ہے، قرآن کی تعلیم کے پیسے لینا جائز ہے، اور دم کے پیسے لینا بھی جائز ہے۔ فرمایا کہ یہ پانچویں بہترین کمائی ہے، ہاں اس میں جو پیسے آئیں گے وہ بہترین پیسے ہوں گے۔ چھٹا، یاخذ بنیۃ الاداء اذا احتاج، مطلب جب کسی بندے کو ضرورت ہو پیسوں کی اور وہ کسی سے ادھار لے، یہ بھی بہترین پیسے ہیں، بہترین رزق ہے، اسے بھی کھائے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، میں جو بندہ کسی سے مال لے، لوگوں سے مال لے، ادھار قرض لے، اور اس کا ارادہ ہو اسے واپس کرنے کا، اگر واپس نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا قیامت والے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض خواہ کو اپنی طرف سے راضی کر دے گا۔ یہ جنت کے درجے تیرے لیے اس لیے ہیں کہ تو اگر اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر دے گا۔ اور فرمایا حضور نے، فرمایا کہ اگر ومن آخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل، میں اگر اس کا ارادہ قرض لے کر کے نہ دینے کا ہو اور اس کا ارادہ ہو کہ لے جاؤں گا، بس ٹھیک ہے بھائی، کئی ہوتے نا لینے آتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی تب تو لیتا رہے میں دیتا رہوں گا۔ کاش کہ جس طرح قرض خواہ سے لیتے ہوئے ایک بار کہنے سے اس نے دے دیا تھا، آپ بھی اسے کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، آپ بھی ایک ہی بار، چلو کہنے کی نوبت آ بھی گئی ہے، اس کے ایک ہی بار کہنے پر اس کو لٹا دیں، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ فرمایا علیہ السلام نے جو بندہ قرض لیتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے میں دبوچ جاؤں گا، میں نہیں دوں گا واپس اس کو، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی قرض خواہ سے لیتے ہوئے اس کے پیسے کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے طلب فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جی، اور ساتواں جو ہے، ساتواں مسئلہ اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ رزق کا تعلق جو ہے وہ اجتہاد کے ساتھ نہیں ہے، کوشش کے ساتھ نہیں ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں جو تقسیم کروں گا صرف تیرا کام چلنا ہے، اس تک جانا ہے، یہ نہیں کہ تو کوشش کر رہا ہے تجھے مل رہا ہے، نہ میں دے رہا ہوں، اسی میرے دیے ہوئے تک پہنچنے کے لیے تجھے وہی کوشش کرنی ہے بس۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ اگر لوگوں کا توکل اللہ کی ذات پہ ایسا ہو جائے جیسے پرندوں کا ہے، تو یہ بھی صبح کو جب جاتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ جانا اور وہاں سے واپس آنا یہ لازم ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا جو ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب بھی اختیار کرے اور توکل بھی کرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ دینا اسی نے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔